خوش نصیب امام منذری کی بیداری اور اندیشہ نمبر 2520 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش نصیب انسان کی خصوصیات بتائی ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے مفید علم پر عمل کرتے ہیں۔ علم تب ہی فائدہ مند ہوتا ہے جب کوئی اس پر عمل کرے، ورنہ یہ وہ چیز ہے جو قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دے گی۔ اپنے علم پر عمل نہ کرنا اور کامیابی کی امید رکھنا اتنا ہی احمقانہ ہے جتنا کہ وہ شخص جس کے پاس اپنی مطلوبہ منزل کا نقشہ ہے لیکن وہ اسے استعمال نہیں کرتا اور پھر بھی اپنی منزل تک پہنچنے کی امید رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے علم کے دونوں پہلوؤں کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ اسے کسی معتبر ذریعہ سے حاصل کیا جائے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس پر خلوص نیت سے عمل کیا جائے۔ ایک مسلمان کو جنت کا راستہ تلاش کرنا چاہیے اور اس تک پہنچنے کے لیے اس سے نیچے کا سفر کرنا چاہیے۔ دوسری خصوصیت جس کا ذکر مرکزی حدیث میں کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اپنے زائد مال کو خرچ کرنا ہے۔ زائد دولت وہ دولت ہے جو کسی کی ضرورتوں اور اپنے محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد بغیر فضول خرچی اور اسراف کے باقی رہ جاتی ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ مستقبل قریب کے لیے معقول بچت کرے اور پھر باقی رقم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے، جیسے کہ صدقہ۔ وہ اسے فضول گناہ کی چیزوں پر خرچ نہ کریں اور نہ اسے ذخیرہ کریں۔ حقیقت میں دولت کا ذخیرہ کرنا اسے بیکار بنا دیتا ہے، کیونکہ یہ عمل اس کی تخلیق کے مقصد سے انکار کرتا ہے۔ دولت جو معاشرے میں گردش کرتی ہے وہ سب کے لیے فائدہ مند ہے، جبکہ ذخیرہ اندوزی صرف امیر اور غریب کے درمیان فاصلہ بڑھاتی ہے، اور یہ حقیقت میں اس کے مالک کو فائدہ نہیں پہنچاتا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اس سے لطف اندوز ہونے میں ناکام رہے لیکن آخرت میں اس کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ تو زیادہ مال حاصل کرنے سے گریز کرے یا کم از کم اسے صحیح طریقے سے استعمال کرے۔ اس کے علاوہ یہ نصیحت کسی کی تمام نعمتوں پر لاگو ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو ان تمام نعمتوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی گئی ہے، اور ان کو فضول گناہ کی چیزوں پر استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ فضول چیزیں صرف انسان کے قیمتی وسائل کو ضائع کرنے کا باعث بنتی ہیں، اور یہ ان کے لیے قیامت کے دن بڑے پشیمان ہوں گے، خاص طور پر جب وہ ان لوگوں کو ملنے والے انعام کا مشاہدہ کریں جنہوں نے ان کی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کیا۔ آخر کار، فضول اور گناہ والی چیزیں دونوں جہانوں میں صرف تناؤ اور پریشانی کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو بھولنے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اس کو حقیقی طور پر یاد کرنے میں ان نعمتوں کا استعمال شامل ہے جو اس کی خوشنودی کے لیے عطا کی گئی ہیں۔ باب 20 تاہا آیت 124 اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندرستی سے گزرے گی اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ زیر بحث مرکزی حدیث میں جو آخری خصوصیت بیان کی گئی ہے وہ الفاظ کی زیادتی کو روکنا ہے۔ برے الفاظ سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ فضول اور فضول الفاظ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ اکثر برے الفاظ کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کو جن مسائل، مشکلات اور دلائل کا سامنا ہوتا ہے ان کی اکثریت غیر ضروری الفاظ اور گفتگو کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، جس کی نصیحت صحیح مسلم نمبر 176 میں موجود حدیث میں آئی ہے۔ باب 4 النساء آیت 114 ان کی زیادہ تر نجی گفتگو میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو صدقہ کرنے کا حکم دیتے ہیں یا جو حق ہے یا لوگوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام اللہ کی رضامندی کے لیے کرے گا تو ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ ہماری ویب سائٹ www.shekpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔